السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول و فعل سے اپنی خوبیوں کو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنی قول و فعل سے ان خوبیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ معلوم اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پہ زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ روزہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ گزارے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم ورضوا عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول، وہ عظیم خلیفہ راشد تھے کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے خلفائے راشدین صحابہ کرام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، ہم ان کی سوانح کو پڑھا کریں اور ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، ہم ان پہ عمل کیا کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔